بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل رانا عظیم یوٹیوب چینل، آفیشیل فیس بک پیج۔ آج کا دن میرے لیے تو ایک ایسا دن ہے کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی، حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ میں کس طریقے سے آج کے اس ویلاگ کو بیان کروں۔ وہ عرش شریف جو علامت تھا صحافت میں آزادی صحافت کی، وہ عرش شریف جس نے بہت سے لوگوں کو بے نقاب کیا، وہ عرش شریف جس کی ہر خبر کے اندر سچ ہوتا تھا۔ جب مجھے اطلاع ملی کہ عرش شریف اب ہم میں نہیں رہا، مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے فون کیے، میں نے اپنے دوست رانا بابر کو نیروبی میں فون کیا، وہ اس وقت تھانے میں بیٹھا تھا۔ اس نے جب مجھے ایک تصویر بھیجی، وہ تصویر عرش شریف کی تھی، اور جس طرح سر پہ لگی گولی کا خون اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا، خون کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک قطرہ یہ سوال کر رہا تھا کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، کہ آپ بھی اپنا فرض ادا کریں گے؟ میں نے تو سچ کے لیے اپنی جان گنوا دی، کہ آپ بھی اس سچ کو جاری رکھیں گے؟ آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کس طرح بیان کروں، کس طرح اس حقیقت کو سامنے لے کر آؤں، کس طرح یہ کہہ دوں کہ اب عرش شریف ہم میں نہیں رہا۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم اسے پاکستان میں نہیں روک سکے۔ ساری صحافتی برادری شرمندہ ہے کہ وہ پاکستان سے مجبور ہو کے چلا گیا، کوئی اس کی واپسی کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ ہم شرمندہ ہیں کہ اب آج پھر ایک لاشے کو، ایک شہید کو کی لاش کو کندھا دیں گے۔ عرش شریف کینیا کیوں گیا؟ اب کچھ ایسے حالات اور واقعات ہیں جس سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر واقعہ کیا ہے۔ اسے لندن سے نیروبی جانے کی کیا ضرورت پیش آئی، کیوں گیا؟ تو میں آج اس مختصر وقت میں جو مجھ سے پہلے پاس انفارمیشن ملی مجھے، اس کے مطابق عرش شریف ایک ایسی خبر پہ کام کر رہا تھا، ایسی ڈاکومنٹری بنا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ڈاکومنٹس تیار کر رہا تھا، تیار کا مطلب حاصل کر رہا تھا، کہ جن ڈاکومنٹس میں اس پاکستان کے اندر بڑی بڑی اشرافیہ کے اربوں نہیں کھربوں روپے کی کرپشن، کس ملک کے اندر اس کی کتنی جائیداد ہے،
کس کس ملک پہ کس کا کیا کیا کاروبار ہے، کس نے اپنی کہاں کہاں انویسٹمنٹ لگا رکھی ہے، کون پردے کے پیچھے ہے، کون پردے کے سامنے ہے، وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ وہ ان ڈاکومنٹس میں سے بہت سے ڈاکومنٹس اس واقعے سے 2 دن پہلے، کیونکہ 3 دن قبل وہ گیا تھا نیروبی، تو وہ سارے کاغذات اکٹھے کر چکا تھا۔ وقار جس کے پاس یہ ٹھہرا، وقار کون ہے اس کی طرف بھی آئیں گے۔ یہ جو نیروبی سے مجھے انفارمیشن ملی اس کے مطابق ارشد شریف شہید کئی اہم ڈاکومنٹس اکٹھے کر چکا تھا، اور اس دوران میں اسے کئی آفرز، کئی دھمکیاں اور ایسا بہت کچھ اسے مل چکا تھا کہ جس کے بارے میں وہ گاہے بگاہے اپنے قریب ترین لوگوں کو بتاتا تھا، لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ اب یہاں پر بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ اسی جستجو میں تھا کہ میں کوئی ایسی خبر جو ایک طوفان برپا کر دے، اس کی وہ تلاش میں تھا، اور وہ خبر اسے مل چکی تھی۔ اب بھی وہ آج اس کا آخری دن تھا نیروبی میں، اور واقعی آخری دن دنیا میں بھی آج اس کا آخری دن ہو گیا۔ وہ گاڑی لے کر نکلتا ہے، پھر راستے میں یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ اس حادثے کے بارے میں رات 1:00 پر اطلاع آ جاتی ہے، لیکن تصدیق مکمل ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے۔ پہلے اسے کار حادثہ، پھر اسے سنائپر کا فائر کہا گیا۔ اس وقت تک پاکستانی قونصلیٹ، پاکستانی سفارت خانہ، نیروبی پولیس بالکل خاموش تھی۔ کسی نے یہ نہ کہا، اس وقت تک نیروبی پولیس کی طرف سے یہ بیان تک نہ آیا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہماری گولی لگنے سے زندگی کی بازی ہار گیا، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ماننے کے لیے ذہن تصور نہیں کر رہا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بڑی اہم اطلاعات ہیں کہ پولیس جو اپنے پہ لے رہی ہے سارا کچھ، اس کے اندر بھی کوئی نئی کہانی ہے۔ وہ کسی اور کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کون تھا؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ پولیس ہی ہے تو اگر یہ پاکستان کے اندر کسی غیر ملکی صحافی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا، اور وہ صحافی جو پوری دنیا میں مشہور ہوتا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ کیا اس پولیس والے کو، اس شہر کے پولیس افسر کو رہنے کا حق ہونا تھا؟ کیا اس ملک کے سفارت خانے نے اب تک ان کے خلاف کارروائی اور ان کو اپنی حراست میں، یعنی ان کی انویسٹیگیشن اس ملک کا جس کا شخص مرڈر ہوتا ہے وہ کرتا؟ یہ ہونا تھا۔ پاکستان کے اندر احمد ڈیوڈ سے لے کے قاتل کو چھڑانے کے لیے سارے آگے تھے، مقتول ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ پولیس کے بیان کے مطابق ارشد شریف کو گولی اس وقت ماری گئی جب وہ پولیس کا ایک ناکا، اس کا ڈرائیور کراس کرتا ہے جان بوجھ کے، پولیس نے ناکے پہ روکنے کی کوشش کرتی ہے، جو اب تک رپورٹڈ ہے، اور پھر پولیس کو شک ہوتا ہے کہ شاید اس گاڑی میں ایک کوئی بچہ اغوا ہوا ہے، اور اس بچے کا اغوا کار اور بچہ اس گاڑی میں ہے، تو پھر وہ فائر مارتے ہیں، اور فائر مار کر شہید کر دیتے ہیں۔ 3 سوال میں چھوڑ رہا ہوں پاکستان کے اداروں کے لیے کہ آپ تحقیقات اس پہ کریں۔
پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کہ آپ تحقیقات اس پہ کریں. اگر ڈرائیور گاڑی بگا رہا تھا تو سنائپر کو چاہیے تھا ڈرائیور کو گولی مارتا تاکہ ڈرائیور زخمی ہو جاتا اور گاڑی رک جاتی، اغواکار اور جو بھی اس میں بیٹھا ہوتا اس کو وہ گرفتار کرتے. گولی تو ماری گئی ارشد شریف شہید کو، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں تھا. یہ سوالیہ نشان ہے. ارشد شریف ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں تھا، فرنٹ کی سیٹ پہ تھا. ڈرائیور کو گولی نہیں ماری گئی، ڈرائیور زخمی ضرور ہوا ہے، لیکن جس طرح گولی ارشد شریف شہید کو ماری گئی، ایک فائر اس کے دماغ میں، جو یہاں شوٹر مار سکتا ہے یا سنائپر. پولیس کہتی ہے ہم نے پیچھے سے اس کے پیچھے گئے، گولی سائڈ پہ لگی ہے، پیچھے سے گولی لگتی کمر میں لگتی، گردن کس حصے میں لگتی، لیکن گولی اس حصے میں لگتی ہے. اس سے معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے. اور اس واقعے کے 8 گھنٹے بعد ہی پولیس کیوں اقرار کرتی ہے؟ پولیس فوری کیوں نہیں اقرار کرتی؟ پولیس فوری یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ پولیس مقابلہ ہو گیا یا پولیس نے غلط فہمی کی بنیاد پہ کر دیا؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے، جس کے بعد یہ وہ سوالات ہے جس میں آپ کو جواب بھی مل جائے گا، جس میں بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور جس میں پاکستان کی تحقیقات کرنے والی ایجنسیوں بآسانی اس معاملے تک پہنچنا چاہیں گی تو پہنچ جائیں گی کہ اصل حقائق کیا ہیں. پھر اس گاڑی میں ارشد شریف کا موبائل اتنی دیر کہاں گیا؟ اس گاڑی میں ایک بیگ جس میں ارشد شریف کے ڈاکومنٹس تھے وہ کہاں گئے؟ پھر وہ وقار جس کے پاس وہ تھا وہ کہاں ہے؟ وقار کو کیوں حراست میں لیا گیا؟ وقار تو گاڑی میں بیٹھا بھی نہیں تھا. کافی دیر وقار کو حراست میں لیا گیا، شاید اب چھوڑ دیں، لیکن اس کا قصور کیا تھا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر میں دہرا رہا ہوں ایک بات. کینیا پولیس کی رپورٹ ان کے ٹویٹ کے مطابق کہ ہمیں شک تھا اس گاڑی میں ایک اغوا کار ہے جو بچے کو اغوا کر کے لے کے جا رہا ہو، غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو گیا. ہمیشہ گاڑی کو روکنا ہو تو ڈرائیور کو فائر مارا جاتا ہے، گاڑی کے ٹائروں کو براسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر فائر صرف لگتا ہے ارشد شریف شہید کو، فائر لگتا ہے دماغ کے اس حصے میں، سر کے اس حصے میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ہی فائر ہے. ٹارگٹ کون تھا؟ نشانہ کون تھا؟ اور کینیا پولیس کیا سچ بول رہی ہے جھوٹ؟ یہ آنے والا وقت ضرور بتائے گا. مجھے نہیں پتا کوئی تحقیق کرتا ہے یا نہیں، میں اس کیس کی تحقیقات تک ضرور پہنچوں گا. ارشد شریف، ہم تجھے نہیں بھولیں گے، ہم تیرے مشن کو جاری رکھیں گے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آپ کل بھی ہمارے دلوں میں بستے تھے، آج بھی. ہم فرض تو پورا نہیں کر سکے، لیکن کوشش کریں گے اسے دوہرا بھی نہ چھوڑیں. مزید اس کیس کے حوالے سے ہم تیرے انکشافات کل کے ویلاگ پہ کریں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.